پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا۔ السلام علیکم ناظرین، امن، عافیت اور دین و دنیا میں ترقی اور کامیابی کی بہت سی دعاؤں کے ساتھ خوش آمدید۔ پیش خدمت ہے اسلام، پاکستان اور مفاد پاکستان کی تعلیم و تربیت کے لیے پروگرام پیغام پاکستان۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ملک کی معروف شخصیت، معروف اسکالر، معروف ماہر تعلیم جناب ڈاکٹر محمد حماد لکھوی۔ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں خوش آمدید۔ آزادی کا مہینہ ہے جی، اور ہم اس نعمت کو محسوس بھی کر رہے ہیں، اس کا اظہار بھی کر رہے ہیں، اور تشکر کے جذبات بھی ہمارے اندر آ رہے ہیں کہ ہم ایک ایسے مہینے میں موجود ہیں جب اس بر صغیر میں دنیاوی اعتبار سے دیکھیں یا دینی اعتبار سے دیکھیں، ایک بہت بڑا انعام اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیا، ہمیں خطہ ارضی عطا فرمایا، ہمیں آزادی عطا فرمائی، اور جو ہمارا مین موٹیو ہے یا مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، اس پر آسانی سے چلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ریاست عطا فرما دی۔ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات کچھ کر بھی چکے ہیں اپنے گزشتہ پروگرام میں کہ یہ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، یہ کس مقصد کے لیے حاصل کی گئی، اس کے لیے کیا قربانیاں دی گئیں۔ اب تھوڑا سا ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اس نعمت کا احساس کریں۔ وہ جیسے حدیث بھی ہے کہ جو شکر ادا نہیں کرتا، اور ظاہر ہے جب آپ نعمت کا احساس نہیں کرتے تو شکر کے جذبات پیدا نہیں ہو سکتے، تو وہ جب کسی شخص کا یا کسی چیز کا شکریہ ادا نہیں کرتا تو اللہ کا شکریہ بھی ادا نہیں کر سکتا۔ تو آج ہم اس پیارے پاکستان کو تھوڑا سا ایک محبت کی نگاہ سے، ایک حقیقت کی نگاہ سے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ہے کیا اصل میں، اللہ تعالیٰ کی کیسی عطا ہے۔ تو یہ فرمائیے ڈاکٹر صاحب کہ اس کی جغرافیائی حیثیت یہ کس قدر اہم ہے اور یہ کس قدر نعمت ہے ہمارے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آزادی جو ہے اس کا تصور دو طرح سے ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ آزادی کے تصور کی دو مختلف جہات ہیں جو عام طور پر سمجھی جاتی ہیں۔ ایک تو وہ جہت ہے جس کو آپ سماجی یا دنیاوی سیاسی تصورات سے متعلق وہ آزادی کا ایک تصور ہے کہ آپ کسی بھی طرح سے ایک الگ خطہ ارضی حاصل کر لیں اور آپ کا ایک قومی تشخص ہو، اور اس تشخص کے اندر آپ زندگی بسر کر رہے ہوں، جس کے اندر بہت ساری سماجی حیثیت سے آپ کو آزادیاں حاصل ہوں اور حقوق حاصل ہوں۔ ایک تو یہ تصور ہے۔ ایک یہ تصور ہے کہ جو دین کا یا شریعت کا تصور ہے، وہ بھی آزادی کا تصور، کہ آپ کے اوپر کوئی ایسی طاقت مسلط نہ ہو جو آپ کو جو بنیادی مقاصد زندگی ہیں ان سے دور کر دے۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دعائیں سکھائی ہیں، اس میں ہمیں اس طرح کا تصور ملتا ہے، جیسے مختلف استعاذے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سکھائے، جن چیزوں سے پناہ مانگنی ہے، تو ان میں سے ایک چیز ہے من غلبۃ الدین وقہر الرجال، کہ اے اللہ مجھے جو قرض کی مغلوبیت ہے، بہت زیادہ قرض، اس سے بھی نجات دے، اس سے بھی پناہ دے، اور ساتھ یہ کہ جو لوگوں کا غضب ہے اور لوگوں کا قہر ہے، لوگوں کا ظلم ہے، ان کا جبر، غلبہ جو ہے، اس کا جو قہر رجال کا جو معروف معنی ہے وہ استبداد ہے، یعنی استبدادی نظام سے اصل میں یہ پناہ مانگی گئی ہے۔ اس لیے جو آزادی کا تصور ہے یہ گویا ایک عین شرعی تصور ہے کہ جہاں ایک ملت جو ہے وہ اپنے نظریے کے مطابق زندگی گزار سکے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کے اندر یہ ذکر ملتا ہے کہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اے اللہ ہمارے اوپر کوئی ایسی طاقت مسلط نہ کر جو ہمارے اوپر رحم نہ کرے یا پھر وہ ہمارے معاملے میں اللہ سے نہ ڈرے۔ تو گویا یہ شریعت میں ایک ایسے ماحول کو، جس ماحول میں آپ کے اوپر اللہ کے علاوہ کوئی کسی قسم کی طاقت کا غلبہ نہ ہو، اور آپ اس خطہ ارضی میں اللہ کے احکام کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی شریعت کو نافذ کر سکیں، تو یہ وہ آزادی کا ایک شاندار تصور ہے جو ہر طرح کے استبدادی جبر و تسلط سے آزاد ہو۔ تو ان دونوں اعتبار سے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ پاکستان جو ہمیں عطا فرمایا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اب اس کو دوسری طرف آ جائیے، جو آپ نے شکر کی بات کی، تو شکر دراصل اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بھر جانا۔ تو شکر، کسی بھی نعمت کا جو شکر ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اس نعمت کو عطا کرنے والے کی مرضی کے مطابق استعمال کریں۔ یا ظاہر ہے دنیا میں کوئی شخص کسی دوسرے کو کوئی چیز عطا کرے تو اس کا بھی تقاضا یہی ہوتا ہے، اور دینے والے کی جو اصل مقصدیت اور غایت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جو چیز آپ کو دے رہا ہے اس کے پیچھے ایک مقصد ہوتا ہے، اور جب تک آپ اس چیز کو اس کے مطابق استعمال نہ کریں تو گویا آپ اس کی ناشکری کر رہے ہیں۔ لہٰذا
پاکستان ایک اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں جو انسان انفرادی یا اجتماعی طور پر جن سے مستفید ہو رہا ہے، ان ساری نعمتوں کو اللہ کی مرضی کے مطابق استعمال کرنا، یہ دراصل شکر کی عملی صورت ہے۔ یہ جو خطہ ارضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت کی صورت میں عطا کیا ہے، اس نعمت کا ہم اعتراف بھی کریں، اور اعتراف کی عملی شکل یہ ہوگی کہ ہم شکرانہ ادا کریں ان انسانوں کا بھی اور اللہ کی اس مخلوق کا بھی جو اس کی معاونت میں، اس کی تشکیل اور اس کے استحکام میں جن کا کردار رہا ہے، اور ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس دھرتی پر اللہ کے قانون کو نافذ کریں، اپنی ذات کے اوپر بھی اور ارد گرد کے لوگوں کے اوپر بھی جس قدر ہمارا اختیار ہو۔ یہ شکرانے کی ایک شکل ہے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی بات ہوگی ابتدائی اعتبار سے، یعنی وہ آپ نے لنک کر دی چیزیں، شکر۔ اچھا، اعتراف نعمت کے بغیر تو نہ نعمت سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں، شکر تو خیر بات کی بات ہے۔ تو عرفان نعمت میں پاکستان جغرافیائی اعتبار سے کتنی بڑی نعمت ہے، اس طرف میں اسی طرف آ رہا تھا جو آپ کا اصل میں سوال تھا کہ جغرافی اعتبار سے کیا ہے۔ میرے خیال میں اس کی جو جغرافیائی سرحدیں ہیں وہ اس کی نظریاتی سرحدوں سے جدا نہیں ہیں، اور یہ آپس میں جڑی ہوئی ہیں، اور یہ ایک گویا کہہ لیجئے کہ قیام پاکستان کی جو تحریک ہے اس کے اندر ایک روحانیت موجود ہے، اس کے اندر ایک مقصدیت ہے، وہ مقصدیت روحانیت کی طرف لے جاتی ہے۔ یہ صرف ایک کوئی مٹی اور گارے کی جگہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اینٹیں اور روڑے اکٹھے کر کے ایک ملک بنا دیا گیا، ایسا نہیں ہے۔ اس کے پیچھے نظریہ ہے، اور وہ نظریہ جو ہے ایک روح کی عکاسی کرتا ہے، اور جس طرح ایک انسانی جسم کے اندر ایک جسم اور دوسری روح دو چیزیں ہوتی ہیں، دونوں کے لیے غذا کی ضرورت بھی ہوتی ہے، اور اصل اس جسم کو قائم رکھنے کے لیے روح کی موجودگی ضروری ہوتی ہے۔ تو اس ملت پاکستان کے اندر، اس ہماری ریاست پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ ظاہری اس کا جسم ہے اور اس کے اندر روح ہے، اور جو روح ہے وہ وہی ہے جس کا ذکر ہم عام طور پہ کرتے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ۔ اور جب ہم اس روح کو اس جسد کے ساتھ اپنی حدود اربع کے تحت دیکھتے ہیں، اس محل وقوع میں دیکھتے ہیں، تو ہمیں ایک بہت ہی یہ اہم ریاست نظر آتی ہے کہ ایک چھوٹا سا پاکستان ہے جو اپنے پڑوسی ملک سے 7 گنا چھوٹا ملک ہے، اور اس کے ارد گرد جو ہے بہت بڑی بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ اور یہ ملک جس کا میں ذکر کر رہا ہوں، جو ہمیشہ پاکستان کی دشمنی میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھتا، اور اس کے علاوہ روس اور چائنا جیسی اتنی بڑی بڑی مملکتیں یہاں پہ موجود ہیں، لیکن اللہ نے اس ملک کو ایسی جغرافیائی اہمیت عطا کی ہے کہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ 7 سمندر پار جو اس دنیا کی سپر پار کہلانے والا ملک ہے، اس کو بھی جب کبھی کسی چیز کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ اگر اس کا افغانستان کا ایشو ہو، اگر اس کا معاملہ رشیا کے ساتھ ہو، اگر اس کا معاملہ چائنا کے ساتھ ہو، حتیٰ کہ اس نے اگر اس جو پورے خطے کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی بات کرنی ہو، تو جہاں بڑی بڑی سلطنتوں کے ساتھ ان کو کوئی مذاکرات کرنے پڑتے ہیں، وہاں وہ پاکستان کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جغرافیائی طور پر پاکستان کو ایک خاص اہمیت عطا فرمائی ہے۔ اور پھر جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر دیکھتے ہیں تو وہاں بھی مشرق کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کا ذکر ہے، اور جس کا تذکرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر بھی ہے، اس کی استنادی حیثیت سے قطع نظر اس کا تذکرہ جو ہے اقبال نے بھی اپنے اشعار کے اندر کیا کہ میر عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے۔ تو یہ اس اعتبار سے یہ خطہ جو ہے یہ شرعی اعتبار سے، نظریاتی اعتبار سے، ملی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے بھی اہم ہے، اور جغرافیائی اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس خطے سے کوئی اہم کام لینا ہے۔ جب ہم ان واقعات کی بنیاد پر جو صرف یہ پچھلے 74 سال میں رونما ہوئے ہیں اس خطے کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، جب ہم پاکستان کے کردار کو دیکھتے ہیں تو واقعاتی اور عملی اعتبار سے بھی یہ بات کسی سے پوشیدہ نہیں رہتی کہ اللہ نے اس ملک سے کوئی بہت بڑا کام لینا ہے۔ تو جہاں اس کی روحانی اور نظریاتی اہمیت ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس کی محل وقوع کے اعتبار سے جو جغرافیائی اہمیت ہے، اس کو ہم جب گزشتہ واقعات کی بنیاد پر دیکھتے ہیں تو ایک مستقبل کے اندر بہت ہی بڑا اور اہم کردار لگتا ہے، اس کو خوش آمدید کہہ رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ یقیناً ایک بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ بے شک۔ ناظرین، دنیا میں بڑے ملک بھی ہو سکتے ہیں، چھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، امیر بھی ہو سکتے ہیں، غریب بھی ہو سکتے ہیں، لیکن پاکستان جہاں واقع ہے، اس واقع ہونے کی اپنی اہمیت ہے۔ یقین کیجئے، ماضی جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، ہم نے بھی دیکھا، آئندہ مستقبل بھی آپ دیکھ لیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ دنیا کے بڑے بڑے فیصلے پاکستان کو آن بورڈ لیے بغیر، اس کے محل وقوع کے اعتبار سے بھی، یعنی باقی چیزیں بھی ہیں، یہ ممکن نہیں ہیں۔ تو یہ پاکستان کی پہچان کا سفر، پاکستان کی
کہ عرفان کا سفر وہ جاری ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. 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 پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب جب ہم پاکستان کی پہچان کی یا اس کے عرفان کی بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جب ہم سوچتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کر رکھی ہیں، یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایک چھوٹا سا گفٹ پیک اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جس کو کھولتے جاتے ہیں، پہچانتے جاتے ہیں، اس میں ہر طرح کی سوغات، ہر طرح کی چیز ہمیں نظر آتی ہے. یہی وجہ ہے شاید کہ پاکستان اپنی سیاحت کے اعتبار سے بھی پوری دنیا میں ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتا ہے. لوگ آتے رہتے ہیں. حالات یہاں کچھ بدلے بھی، کچھ بگڑے بھی، اللہ نے سنوار بھی دیے، لیکن ان حالات میں بھی یہاں ٹورزم بہرحال چلتا رہا. لوگ آتے رہے اور بتاتے رہے کہ یہ بڑی شاندار یہاں امن بھی ہے اور سیاحت بھی ہے. یہ فرمائیے کہ ایک سیاحت کے اعتبار سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح مالا مال فرما رکھا ہے؟ دیکھیں، جیسے ہم بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے جو بحیثیت مجموعی جو وجود دیا ہے محل وقوع کے اعتبار سے بہت ہی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی. اس کے اندر جزوی طور پر جب ہم مختلف جزیات کو دیکھتے ہیں، اس کے مختلف پارٹس کو دیکھتے ہیں، مختلف پہلوؤں کو دیکھتے ہیں، تو ہر پہلو آپ کو ایک خاص اپنے اندر ایک نعمت لیے ہوئے آپ کو نظر آتا ہے. بے شک. اب اس کے اندر کسی کی پلاننگ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے. مثال کے طور پر میں کہتا ہوں گوادر ہے، گوادر پورٹ ہے. اب وہ جو جگہ ہے وہ نیچرلی ایک ایسی شاندار جگہ ہے کہ پوری دنیا میں اتنا جو ڈیپ پورٹ ہے وہ نہیں ہے. اور کہا جاتا ہے کہ یہ سکندر اعظم نے پہلی دفعہ اس جگہ کو جو ہے وہ پن پوائنٹ کیا تھا، لوکیٹ کیا تھا کہ یہ بہت ہی اہم جگہ ہے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس خطے میں اس کو پاکستان کا قیام جو ہے وہ اس جگہ پہ ہونا تھا جس کی نشاندہی اور جس کی اہمیت جو ہے وہ صدیوں پہلے لوگ جو ہیں وہ لوکیٹ کر چکے ہیں. پھر ڈاکٹر صاحب یہ سمندر پوری دنیا کی گزرگاہ ہے، یہاں سے تجارت اور سیاحت ہوتی ہے، آمد و رفت. اچھا اب دیکھیں پورا جو ایشیا اور جو فار ایسٹ ہے اس کی طرف جو مغرب کا آپ دیکھتے ہیں تجارتی گزرگاہ جو ہے وہ بحر ہند اور بحر عرب ہے، اور وہ پاکستان کے جو محل وقوع میں وہ دونوں ہی سمندر پاکستان کو ساتھ لگتے ہیں. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو نہر سویز آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جو نہر سویز ہے وہ اس لیے کھودی گئی کہ جو مغرب کی پوری ٹریفک ہے ان کو کئی 100 میل کا سفر کر کے آنا پڑتا تھا اور اس کے اندر سے وہ بحیرہ کلزم میں آتی ہے، لیکن یہاں آ کے ان کو کراچی کے پاس سے گزرنا پڑتا ہے اور یہ پاکستان کے گویا ان حدود کے اندر بحیرہ عرب میں سے گزر کے پھر بحر ہند اور پھر آگے کو ہو جاتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر اس کے علاوہ جو خلیج کے اندر جتنی بڑی ایکٹیویٹی ہو رہی ہے، تجارتی ایکٹیویٹی، آپ جیسے دبئی کو جو ہے دنیا کا کیپٹل سمجھا جاتا ہے اور اس مختلف قسم کی ٹریڈز کے حوالے سے، تو گوادر جو ہے وہ اپنی مصروفیت کے اعتبار سے، گوادر اپنے جو تجارتی جو پراسپیکٹس ہیں اور امکانات ہیں اس کے اعتبار سے، اور پھر جہازوں کے لنگر انداز ہونے کے اعتبار سے، اپنی وہ جو ٹیکنیکلٹیز ہیں پورٹ کی اور اس کی جو ضروریات ہوتی ہیں اس کے اعتبار سے یہ ایک دنیا کی انتہائی منفرد جگہ ہے. تو اب دیکھیں یہ چیزیں کسی حکمران نے نہیں کی اور کسی حکومت کی پلاننگ کا اس کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر پاکستان کو عطا فرمایا. اسی طرح جو لینڈسکیپ ہے پاکستان کا، اب دیکھیں آپ دیکھتے ہیں یورپ کے اندر بڑے خوبصورت ملک موجود ہیں، لیکن جہاں آپ دیکھتے ہیں پہاڑ ہیں، سمندر ہے، پہاڑ ہے، بس اور کچھ نہیں ہے. سردی ہی سردی. جہاں سردی ہے کوئی اور موسم نہیں ہے. یہاں موسم کے اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے 4 موسم عطا کیے ہیں، اور بلکہ 4 کیا دنیا میں جتنے کوئی موسم ہو سکتے ہیں وہ سارے یہاں پہ موجود ہیں. یعنی کوئی ایسا موسم نہیں ہے جو دنیا میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہے اور پاکستان میں نہیں. ٹھنڈ بھی ہے، گرمی بھی ہے اور موسم بھی ہے کراچی میں، ہر طرح کا موسم. اور پھر اچھا وہ دونوں اعتبار سے، ایک زمانی اعتبار سے جو چینجنگ ویدر ہے وہ ہر اعتبار سے آپ کو ملتا ہے کہ ایک ہی علاقے کے لوگوں کو وہ سردی بھی میسر ہے، گرمی بھی میسر ہے، بہار بھی میسر ہے، خزاں بھی میسر ہے، اس کا درمیانی موسم بھی، میٹھا موسم بھی میسر ہے. پھر خطے ہیں ایسے کہ جہاں سردی والا خطہ بھی موجود ہے، گرمی والا بھی موجود ہے. ڈاکٹر صاحب کسی موسم میں کوئی موسم انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی خطے میں جا سکتے ہیں. ابھی دیکھیں یہ بھی بالکل قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کو دی. پھر پہاڑ، اب پہاڑ دنیا میں ہر طرح کے پہاڑ ہوتے ہیں اور پہاڑی سلسلوں میں ایک تو بہت
بلند پہاڑ ہوتے ہیں جن کو ماؤنٹینز کہتے ہیں، اور پھر وہ بہت بڑا جو ایک یعنی لوگ چوٹیاں سر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ جو K2 ہے دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی، وہ پاکستان کے اندر ہے. پھر راکا پوشی ہے، وہ بھی بلند چوٹیوں میں سے ہے. بڑا سلسلہ جو ہے کوہ ہمالیہ ہے، کوہ ہندوکش ہے، یا قراقرم ہے، بہت بڑے بڑے سلسلے ہیں وہ بھی اس میں. یعنی 6000 سے لے کر 8000 تک بلند پہاڑ. پھر اس کے علاوہ جو چھوٹا پہاڑی سلسلہ ہے، پھر جو ہلی ایریا ہے جیسے مارگلا ہلز ہیں یا مری ہلز ہیں، اور یہ چھوٹی چھوٹی پہاڑی سلسلے ہیں، بہت خوبصورت پہاڑی سلسلہ. اور پھر اس کے اندر سرسبز شاداب قسم کا ماحول. یعنی آپ پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں ایسے ایسے اونچے پہاڑ کہ جو ہے نا آپ اوپر دیکھیں تو آپ کی کیپ گر جائے. تو اور نیچے دریا بھی ہیں، ہر چیز گویا کوئی ایسا. آپ بلوچستان کے پہاڑی سلسلے کو دیکھ لیں، ایک بالکل ایک الگ دنیا ہے. پھر ریگستان دیکھ لیں، میدانی علاقے دیکھ لیں. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں. کسی نے برف دیکھنی ہو تو برفانی علاقے پاکستان کے اندر سارا سال موجود رہتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ساری چیزیں، اس کے ساتھ ساتھ صاف پانی کا جمع ہوا اتنا بڑا ذخیرہ گلیشیئر کی صورت میں وہ بھی ہمارے پاس الحمدللہ موجود ہے. جھیلیں ہیں، ظاہر ہے اس کو پگھلنے کا بھی اللہ تعالیٰ نے قدرتی انتظام کیا ہے کہ موسم ایسا رکھا ہے کہ ایک موسم میں وہ برف جمتی ہے اور دوسرے موسم میں وہ پگھلتے ہیں. تو یہ گویا ایک قدرتی انتظام ہے. اگر موسم ایک جیسا رہتا تو اس کو پگھلنے کا موقع ہی نہ ملتا. ڈاکٹر صاحب، جس قدر خوبصورت منظر کشی آپ نے کی، اور ظاہر ہے ہم واقعتاً وہ لفظ بیان نہیں کر سکتے، وہ تو مناظر دیکھنے والے ہیں نا جو پاکستان میں ہیں. کوئی سیاح دیکھتا ہے اور واقعتاً کھنچے چلے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، تو پھر ہی اندازہ ہوتا ہے. تو اس دفعہ سیاحت کچھ اچھی رہی پاکستان میں؟ فگر کوئی بڑے زبردست قسم کے عید پہ جو سیاحت ہوئی؟ جی بالکل جی. آپ دیکھیں ایک طرف تو معاشی اشاریے جو ہیں پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے، یعنی عرف عام میں یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت بڑی کمزوری کی طرف جا رہی ہے اور بڑے حالات خراب ہیں. مایوسی کی باتیں کی جاتی ہیں. لیکن آپ دیکھیں اس عید کے اوپر جو محکمہ سیاحت کی رپورٹ ہے کہ 27 لاکھ سے زیادہ لوگوں نے شمالی علاقہ جات کا رخ کیا، اور صرف 3 دن میں 66 ارب روپے کا کاروبار. اللہ اکبر. آپ اندازہ کیجئے کہ لوگوں کے پاس وقت بھی ہے، لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے، ذوق بھی ہے، اور ذوق بھی ہے، پاکستان انہیں کھینچتا بھی ہے، اور پاکستان کو کھینچتا بھی ہے. اس لیے بہرحال یہ تو امید کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر یہ تو معاشی اشاریہ بہت ہی سٹرونگ ہے. اور اسی طرح کی چیزوں سے یہی انڈیکیٹرز ہوتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی معیشت کس طرف جا رہی. بہرحال معیشت کے معاملات جو بھی ہیں، ہم کوئی ماہر نہیں ہیں معیشت کے، لیکن سماجی اعتبار سے اور پاکستان کے سیاحتی مقامات کے اعتبار سے بہت ہی خوشی کی خبر ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب. یعنی پاکستان اتنا خوبصورت ہے، اس میں اتنی کشش ہے، اور پاکستانی اس کشش پہ اتنی لبیک کہتے ہیں، اور یہ پاکستانیوں کے اعتبار سے اور پاکستان کی ترقی کے اعتبار سے، ذوق کے اعتبار سے بھی بڑے مثبت اشاریے ہیں. انشاءاللہ معیشت کی ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو یقیناً جب گاڑیاں سڑکوں پہ ہوتی ہیں اور لمبی لائنیں اور ٹریفک اور اس طرف جا رہی ہوتی ہیں شمالی علاقہ جات کی طرف، تو یقیناً جیب میں پیسے ہوتے ہیں تو یہ لوگ نکلتے ہیں. پاکستان کے بارے میں بات جاری ہے، بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا. ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان. ڈاکٹر صاحب، اس لینڈسکیپ کی بڑی آپ نے تعریف فرمائی. یقیناً ہم نے جو بات کی کہ عید پہ اتنے لوگ گئے اور دل کھنچتا ہے ان علاقوں کی طرف، آپ کا دل بھی کبھی کھنچا؟ آپ نے بھی کوئی سیاحت کی؟ یقیناً دیکھیں جی، ہر پاکستانی کی طرح ہم بھی گوشت پوست کے انسان ہیں، اور مولویوں کو عام طور پہ لوگ کور ذوق سمجھتے ہیں، لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ کا شکر ہے ہمیں ذوق بھی ہے، پاکستان سے محبت بھی ہے، اور دل بھی کرتا ہے دیکھنے کو. وقت البتہ بہت کم ملتا ہے، تو جب وقت ملتا ہے ہم نے، اللہ کا شکر ہے، یہ جو سوات اور وادی سوات اور وادی کاغان جو عرف عام میں مشہور ہیں، تو ان دونوں میں تو خیر بہت ہی دفعہ میں گیا ہوں، شاید میں گن نہ سکوں کتنی دفعہ گیا ہوں. تو اکثر اوقات جب بھی موقع ملتا ہے، ظاہر ہے اس سے زیادہ خوبصورت کہاں کیا ہوگا. میں نے دنیا پھری ہے، اللہ کا شکر ہے، میں نے یورپ بھی تقریباً پورا دیکھا ہے، اور UK میں تو میں نے بہت ہی، یعنی بالکل ساؤتھ سے لے کر اور اینڈ شمال میں آخری شہر انورنیس اور ابرڈین تک میں نے پورا UK کو بھی دیکھا ہے، اور بلکہ پھر آگے آئرلینڈ میں بھی، ڈبلن بھی، اور فیری میں سفر کیا ہر جگہ.
لیکن جو خوبصورتی اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ان دو وادیوں میں خاص طور پر عطا کی ہے، پھر اس کے علاوہ جو کشمیر کے اندر جو وادی نیلم ہے وہ جو اس کی خوبصورتی ہے، تاؤ بٹ تک آپ جائیں، یہ ایک بہت ہی شاندار سفر ہے۔ پھر یہ جو وادی کاغان اور وادی سوات، یہ تو اب آہستہ آہستہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہیں، مزید ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ پہلے ہم جاتے تھے تو منگورا جو ہے اس سے آگے جیپیں جایا کرتی تھیں اور بڑی بسیں یا اپنی گاڑی پہ جانا بہت ممکن نہیں ہوتا تھا، تو اب آہستہ آہستہ اب تو دیکھیں مہوڈھنڈ تک جو اپنی گاڑیاں چلی جاتی ہیں، بن رہی ہے، سڑک آہستہ آہستہ بن رہی ہے۔ اور پھر جو یہ واقعی جنت نظیر وادیاں ہیں، وادی سوات کو آپ دیکھ لیں، وادی کاغان کو دیکھ لیں، پھر وادی کاغان پہ آپ دیکھتے ہیں ناران آخری سٹاپ ہوا کرتا تھا کہ آپ جاتے تھے اور ناران پہ جا کے، کاغان ایک چھوٹا سا شہر ہے، پھر اس شہر کیا کہنا چاہیے، ایک چھوٹی سی بستی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ ناران ایک بستی ہے، تو ناران پہ جا کے آخری سٹاپ ہوا کرتا تھا، وہاں جھیل سیف الملوک تک گئے اور پھر واپس آئے اور واپس ادھر کو۔ لالہ زار بہت کم لوگ جاتے تھے جیپ وغیرہ پہ اور بہت کم آگے جانا ہوتا تھا، لیکن اب دیکھیں وہاں سے پوری بابو سر ٹاپ سے ہو کے چلاس تک ایک پوری سڑک بن گئی ہے، اور یہ پورا ایریا ایک دفعہ پھر لوگ جو پیدل جاتے ہیں، یعنی اتنی جھیلیں ہیں ان سارے ایریاز کے اندر، جیسے جھیل سیف الملوک ہے، اس کے علاوہ ایک جھیل ہے جس کو آنسو جھیل کہا جاتا ہے، وہ بھی لوگ پیدل جاتے ہیں برف کے اوپر چل، یعنی بالکل یہ جو جھیل سیف الملوک ہے اس کے اوپر، اور وہ نوجوانوں کے جانے کی جگہ ہے، وہاں پہ ہم جیسے بوڑھے تو اب نہیں جا سکتے۔ اسی طرح دودی پتھر ایک بہت شاندار جگہ ہے جو لالہ زار سے آگے آپ لولو سر جھیل پہ جاتے ہیں اور اس سے تھوڑا آگے جا کے پھر آپ کو پیدل جانا پڑتا ہے، وہ بھی دودی پتھر ایک بہت ہی شاندار خوبصورت جھیل ہے۔ تو یہ آپ جس علاقے میں بھی جائیں، یہ تو خیر علاقے ہم میدانی علاقوں کے رہنے والوں کے لیے بہت خوبصورت ہے۔ کا جو علاقہ ہے استور میں اس کا بھی عرض کرتا ہوں، یہ تو بات ہے ان پہاڑی علاقوں کی جہاں پہ آپ ایک خوبصورت منظر دیکھتے ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑوں کا اور باغات کا اور ساتھ ہی دریاؤں کا۔ یہ وہ کمبینیشن ہے جو انسان کی فطرت میں جمالیاتی حس کی معراج ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے ساری چیزیں یکجا ہو جائیں، یہ انسان کا نا جمالیاتی حس کا اور اس کے ادراک کا جو آخری لیول ہو سکتا ہے وہ یہ ہے۔ اسی لیے قرآن نے جنت کا جہاں کہیں ذکر کیا ہے تو دو ہی باتوں کا ذکر کیا، ایک باغ ہے اور پانی ہے، کہ جنات تجری من تحتها الانہار، کہ ایسے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب یہ لفظ جنت نظیر بڑا فٹ آتا ہے اور بڑا شاندار ہے۔ ایسے ہی ہے، دیکھیں بہت ابتدا میں مجھے یاد ہے کہ کوئی یہ بات 80s کی ہوگی، میرے بڑے بھائی جو ہیں وہ عمرے کے لیے گئے اور واپس آ کے انہوں نے مجھے بتایا، ہم سب ایسی وہاں کی باتیں، وہ کہتے ہیں میں نے ان کو عربوں کو میں بتاتا تھا کہ پاکستان میں درخت ہیں، نہریں ہیں، سرسبز و شاداب ایریا ہے اور اس طرح کے پہاڑ ہیں جو آپ قرآن میں پڑھتے ہیں جنت کے بارے میں۔ وہ کہتے ہیں جب میں بتاتا تھا تو وہ کہتے تھے یہ تو پھر جنت ہے، سبحان اللہ، آپ تو پھر جنت میں رہ رہے ہیں، یہ تو جنت کا ذکر ہے۔ بے شک اصل میں یہ انسان کی جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی انسان کو جمالیاتی حس دی ہے، جو انسان کی خواہشات کا جو میکسیمم جمالیات کے اعتبار سے ہے وہ یہی ہے۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ بڑی بڑی کوٹھیاں بنتی ہیں، گھرانے بنتے ہیں، ہوٹلز بنتے ہیں، وہاں پہ آبشاروں کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہاں پہ گرینری کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر ایک حس دی ہے۔ جنت کسی نے نہیں دیکھی، نہ جنت کا خیال کسی کے دل پر گزرا ہے، وہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ خود اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جو حدیث قدسی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما لا عین رأت، بے شک کہ جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، اور ولا اذن سمعت، نہ کسی کان نے کبھی سنا ہے، ولا خطر علی قلب بشر، نہ کسی بشر کے دل پر خیال ہی گزرا۔ تصور بھی کرنا محال ہے۔ جب وہ تصور بھی کرنا محال ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں بار بار کیوں فرماتا ہے کہ جنات تجری من تحت الانہار، جنات تجری من تحت الانہار، ایسی جنتیں، ایسے باغات جن کے نیچے نہریں جا رہی ہیں۔ اب وہ اس کی ایگزیکٹ ڈپکشن کیا ہوگی وہ تو جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تبھی پتہ چلے گا، لیکن دنیاوی اعتبار سے اصل میں ہماری ترغیب کے لیے جو انسان کی فطرت میں ادراک کی آخری حد ہے اس کو سامنے رکھ کے اللہ کریم نے یہ ترغیب دلائی ہے۔ لہٰذا جب ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ ہمیں عطا فرمایا ہے، اور وہاں پورا جو ایریا ہے، آپ وادی سوات میں چلے جائیں، آپ وادی کاغان میں چلے جائیں، اچھا یہاں آپ میدانی علاقوں میں دیکھیں کہ خاص طور پہ ہمارے جو کنٹری سائڈ ہے جس کو آپ دیہات کا ایریا کہتے ہیں، وہاں آپ چلے جائیں، قریبی کوئی نہر ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی پکنک سپاٹ، نیچرل پکنک سپاٹ ہوگا، لوگ وہاں جاتے ہیں۔ یہ ہمارے علاقے میں جو BS لنک ہے جو بلو کی
اور سلیمان کی لنک ایک ہے، ہاں جی، وہ جب جا کے گرتی ہے ستلج میں تو وہاں پہ ایک پکنک سپاٹ ہے، لوگ پورے علاقے کے وہاں جاتے ہیں صرف اس کو دیکھنے کے لیے۔ اب لہٰذا آپ کا یہ تو ایک اللہ تعالیٰ نے جو ذوق دیا ہے، فطرت اگر سلامت ہے اور ذوق سلامت ہے تو آپ کے لیے ہر جگہ ہی سیرگاہ ہے۔ اور وہ جو قرآن کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کتنی ہی نشانیاں ہیں زمین و آسمان پہ جس پر سے ہر وقت لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اصل میں لوگ توجہ نہیں کرتے۔ دیکھیں ذوق کی بات ہوتی ہے، ایک دفعہ ہم اسٹوڈنٹس کا ٹرپ لے کے گئے ہوئے تھے، تو 2-4 دن کا تب لانگ ٹرپ جایا کرتے تھے، تو سوات میں ہم پھرے گھومے رہے، تو واپسی پہ ایک اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ہمارے استاد محترم ہمارے ساتھ تھے، تو ان کو کہتا ہے کہ سر بس یہی دکھانے کے لیے آپ لائے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ صرف پہاڑیں اور پانی ہے، پہاڑ اور پانی اور کچھ نہیں، اور کچھ ہے ہی نہیں، پہاڑ اور پانی دکھا۔ اب دیکھیں یہ کور ذوقی کی انتہا ہے۔ کسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے ذوق نہیں دیا تو وہ الگ بات ہے، باقی ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں۔ جو آپ نے بات کی اسکردو اور گلگت، جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ آگے بلتستان کا جو ایریا ہے، یہاں استور، پھر وہاں پہ دیوسائی ایک میدان ہے بہت شاندار، سب سے بڑا بلند میدان ہے، پھر یہ اسی وہیں پہ فیری میڈوز جو ہے بہت خوفناک رستے سے گزر کے پھر 2.5-3 گھنٹے پیدل چل کے وہ بالکل چلا جاتا ہے، یہ جو راکا پوشی ہے اس کے آپ بالکل چلے جاتے ہیں اس کے دامن میں، اور وہ جو بلند پہاڑیاں ہیں، یہ جو K2 ہے یہ بھی آپ کو بالکل سامنے نظر آتی، تو یہ وہ بھی بہت ہی گرین ایریا ہے۔ آپ وہاں پہ چلے جائیں تو فیری میڈوز واقعی ایسا لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں آگے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر آپ ادھر سے آگے چلتے جائیں، یہ جو گلگت ہے وہاں سے سڑک پوری کراکرم ہلز سے گزر کر یہ پوری چلی جاتی ہے چائنا میں، اور آخری جو خنجراب ہے، دنیا کا بلند ترین رستہ، دنیا کی بلند ترین سڑک، آپ دیکھیں یہ بھی نیچرلی پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، دنیا کی بلند ترین سڑک، اور وہ جو سرحد ہے وہ پاکستان کے پاس ہے خنجراب۔ وہاں پہ اگرچہ آکسیجن کی کمی ہے، جب ہم بھی گئے تھے تو لوگوں نے ہمیں بہت کہا کہ آپ تو بہت رسک لے کے آئے، ہمارے 2-3 لڑکے بے ہوش بھی ہو گئے تھے خیر وہاں پہ، تو آکسیجن کی بہرحال کمی ہے وہاں پہ، لیکن یہ بھی دیکھنے کے علاقے ہیں۔ آپ وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے جو سیکیورٹی اداروں کا پاکستان کا قومی نشان ہے مارخور، وہ وہاں سوس سے آگے وہ بہت جنگلوں میں آپ کو پہاڑوں پہ وہ جانور بھی ملتا ہے، بہت عام دیکھنے کو ملتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب جیسے جیسے انسان دیکھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بھی ہیں، اور ساتھ ساتھ شکر کے جذبات بھی پیدا ہوتے ہیں، اور انسان کی فطرت کی تسکین بھی ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ ناظرین، یہ ایسی منظر کشی ہے کہ، اور اس میں جس طرح دونوں دانشیں مل گئی ہیں، ایک مادی اور روحانی، اور جس طرح اس کا کمبینیشن بنا، بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ پاکستان ہے، یہ اس کی لینڈسکیپ ہے، یہ اس کے مناظر ہیں، دریا، سمندر، پہاڑ، اور ہر طرح کے پہاڑ، ہر رنگ کے پھول، ہر رنگ کی سرزمین، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے عطا فرما رکھی ہے۔ یہ ہے پیارا پاکستان۔ اور اسی سے مجھے یاد آیا کہ ابھی حال ہی میں ہم نے کشمیر کے حوالے سے بھی دن یاد کیا، یوم استحصال کشمیر، وہ بھی جنت نظیر ہے۔ اللہ یہ کشمیر کی جنت بھی ہمیں عطا فرمائے گا، ضرور دے گا انشاءاللہ۔ اور یہ جو جنت دے رکھی ہے اللہ نے بن مانگے، اللہ تعالیٰ اس کی بھی ہمیں پہچان کی، اس کے عرفان کی، اور اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں وہ جنت بھی عطا فرمائے جس کا تذکرہ اس پاکستان کے ساتھ ہوا۔ بریک کا وقت ہے، واپس آتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ 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 ناظرین ویلکم بیک ٹو پیغام پاکستان۔ ڈاکٹر صاحب میں تو کھو گیا تھا، وہ جو منظر کشی ہوئی اور جو پاکستان پہ بات ہوئی، اور آپ نے اپنے مشاہدات بھی، اور جس طرح پھر اس میں آپ نے ایک حسین امتزاج پیدا کیا قرآن مجید کی جنت اور سارا تذکرہ، تو دل باغ باغ ہو گیا، طبیعت شاد ہو گئی۔ ڈاکٹر صاحب آگے بڑھتے ہیں۔ پاکستان کے حوالے سے یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے کہ جس کو سمیٹ لینا اور نمٹا دینا کسی ایک پروگرام میں ممکن نہیں، لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ کچھ اور باتیں کر سکیں۔ اس کی ثقافت کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب فرمائیے کہ مختلف ثقافتیں بھی اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرما رکھی ہیں، مختلف قسم کے لوگ ہیں، ان کے لباس، ان کا رہن سہن، اس حوالے سے کس طرح کا کمبینیشن ہے؟
دیکھیں جب آپ لباس کی بات کرتے ہیں یا رہن سہن کی بات زبان کرتے بھی ہیں، آ جاتی ہے اس میں، اس تہذیب و تمدن کے اندر جس کو ثقافت ہم کہتے ہیں، ثقافت کے اندر مختلف اصل میں عناصر یا عوامل ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کوئی ثقافت ترتیب پاتی. ان عوامل کے اندر ایک تو نظریہ ہے. تو اگرچہ 98% پاکستان کے لوگ مسلمان ہیں، لیکن پھر بھی علاقے کے اعتبار سے جب آپ لباس اور مختلف جو روزمرہ کے جو معمولات زندگی ہیں ان کو دیکھتے ہیں، رہن سہن کے طریقے دیکھتے ہیں، تو اس کا تعلق موسم کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کا تعلق اس علاقے کے جو علاقائی ضروریات ہوتی ہیں اس کے ساتھ بھی ہوتا ہے. چونکہ پاکستان کے اندر بہت ڈائیورسٹی ہے اس اعتبار سے کہ بہت تنوع ہے کہ آپ علاقے موسم کے اعتبار سے مختلف ہیں، پھر جو میدانی علاقے ہیں، پھر صحرائی علاقے ہیں، لینڈسکیپ کے اعتبار سے مختلف ہیں، پہاڑی علاقے ہیں، سطح مرتفع ہے، مختلف قسم کے علاقے. لہٰذا پاکستان کے اندر آپ کہہ لیجئے بے شمار کا لفظ میرے خیال میں مناسب لفظ ہوگا کہ بے شمار قسم کی ثقافتیں پائی جاتی ہیں. اور چھوٹے چھوٹے فرق سے آپ مثال کے طور پر پنجابی زبان کی بات کر لیں، آپ پنڈی سے شروع ہو جائیں ملتان تک آتے تک آپ کو کوئی 10 قسم کی پنجابی ملے گی. اب زبان ایک ہے پنجابی، لیکن اس کے اندر وہ 10 قسم کی، اور ہر جگہ پہ آپ کو رہنے سہنے میں بھی کچھ نہ کچھ فرق محسوس ہوگا اور چیزیں جو ہے تبدیل ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. ظاہر ہے جن ملکوں کے اندر، جن ریاستوں کے اندر پورے ملک کا لینڈسکیپ ایک طرح کا ہوتا ہے، غذائی ضروریات ایک جیسی ہیں، رہنے سہنے کی ضروریات ایک جیسی ہیں، تو اس میں چیزیں جو ہیں یکسانیت پر مبنی آپ کو نظر آتی ہیں. لیکن پاکستان میں چونکہ اس اعتبار سے ڈائیورسٹی ہے، لہٰذا لباس بھی آپ کو بہت ہی مختلف قسم کے نظر آتے ہیں، آپ کو بولیاں مختلف نظر آتی ہیں، پھر اسی طرح سے ان کے رہنے سہنے کے اور گھر بنانے کے انداز مختلف نظر آتے ہیں. جو برفانی علاقے ہیں، جو پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پہ اور طرح کی، جہاں پہ معتدل قسم، کے اعتبار سے ڈاکٹر صاحب پھر صوبوں کے اعتبار سے ظاہر ہے یہ صوبے تو ایک سیاسی تقسیم ہے، لیکن اصل بات وہ جغرافیائی ان کی جو صورتحال ہے، ضروریات ان کی جو ضروریات ہے اس اعتبار سے ظاہر ہے جو صحرائی لوگ ہیں ان کا رہن سہن بالکل اور طرح کا ہوگا. جہاں پہ کبھی انہوں نے سردی نہیں دیکھی، وہ بالکل گرمی میں رہتے ہیں، پانی کی کمی ہوتی ہے، وہ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں، وسائل کی کمی ہے، ان کے اپنے رہنے سہنے کا اور ان کا جو گزر اوقات ہے وہ ان کی بھیڑ بکریاں جو انہوں نے پالی ہوتی ہیں اسی کے اوپر ہوتی ہیں. تو اسی طرح آپ بالکل بلند پہاڑوں کی طرف چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ بھیڑ بکریاں پالنے والے کو دیکھیں گے، لیکن ان کی ثقافت اور صحرا میں رہنے والوں کی ثقافت کا زمین آسمان کا فرق ہوگا. تو یہ میں جو بات عرض کر رہا تھا کہ یہ ڈائیورسٹی ہے. پھر شہروں اور دیہاتوں کا آپ فرق کر لیں، صوبوں کا جیسے آپ نے کہا وہ فرق کر لیں. پھر جس طرح بڑے شہروں کے قریب لوگ رہتے ہیں وہ اگرچہ دیہات کے اندر رہتے ہوں، وہ بالکل شہروں کی سی تہذیب رکھتے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں پوری دنیا میں، جس کو کہتے ہیں کہ اس وقت جو سویلائزیشن ہے وہ گلوبل ہو گئی ہے، اور گلوبل اس لیے کہ ثقافتی جو اثرات ہیں وہ ایک منٹ میں نہیں، چند سیکنڈز میں پوری دنیا میں جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتے ہیں، دیہات میں بیٹھے ہوئے بھی ہر جگہ پہ. تو اس کے باوجود پاکستان وہ خطہ ہے کہ جہاں پہ ہر علاقے کی اپنی ثقافت ابھی بھی قائم ہے، اور کوئی شخص جو ہے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے ہماری ثقافت کو اس قدر متاثر کیا ہے کہ ہم اپنی ثقافتی پہچان کھو دیں. اور خاص طور پہ جن علاقوں کی خوبصورتی کی ہم بات کر رہے ہیں، آپ نکل جائیں ان علاقوں کو تو آپ کو لگے گا کہ یہاں تو شاید کوئی گلوبلائزیشن کا کوئی اثر پہنچا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ لوگ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی روایت سے اس قدر جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کو وہاں پہ روایات جو صدیوں کی روایات ہیں وہ آج بھی زندہ نظر آئیں گی، اور وہ لوگ بالکل پرانی ڈھب کے نئے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، اور جو پوری جدید ترین دنیا کے اندر بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ میرے خیال میں ثقافت کے اعتبار سے. پھر ایک بات جو میں خاص طور پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں چونکہ جو غیر مسلم آبادی ہے وہ 2 سے 3% ہے، لیکن اس کے اندر عیسائی بھی ہیں، اس کے اندر سکھ بھی ہیں، اس کے اندر ہندو بھی ہیں، پارسی بھی ہیں. آپ جب ان کو پاکستان کی ثقافتوں کے اندر رچا بسا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ ایک الگ ہی خوشی کا معاملہ ہے. آپ کو وہ اس قدر محب وطن ہیں، آپ دیکھتے ہیں وہ بعض اوقات بعض ہمارے مسلمانوں سے زیادہ محب وطن ہے، اور اس قدر وہ اس مٹی سے جڑے ہوئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ پاکستان کے آئین کے اندر بھی اس کی گنجائش موجود ہے، ہمارے نظریے کے اندر، ہمارے دین اسلام کے اندر، شریعت کے اندر، اور یہ جو 98% اکثریت ہے یہ اس چھوٹی سی اقلیت کے ساتھ جس حسن سلوک کا مظاہرہ کرتی ہے، تو گویا ان کی خوشی اور ان کا سماجی اطمینان اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ جو غالب اکثریت ہے یہ اپنے نظریے کے ساتھ جڑی ہے اور اپنے
ملی اور قومی فرائض کو بھی پورے طریقے سے ادا کر رہی ہے اور اپنے دستور اور آئین کے ساتھ بھی جڑ. بالکل ڈاکٹر صاحب، میں نے پڑھ رکھا ہے کہ جب پاکستان کی باؤنڈری لائن پہ کام ہو رہا تھا تو یہاں کے جو کرسچن لوگ تھے انہوں نے کہہ دیا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے ساتھ شمار کیا جائے، یعنی یہ شروع سے ان کا ایسا تعلق ہے. ڈاکٹر صاحب، غیر مسلم افراد کی بات ہوئی تو پاکستان میں ظاہر ہے اسلام آیا اور اس سے پہلے کی بھی تہذیبوں کے بڑے نشان ہیں، آثار ہیں. اس حوالے سے پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح نواز رکھا ہے؟ دیکھیں، جیسے پہلے بات ہو رئی تھی، تاریخی طور پر پاکستان کے اندر بڑا ایک رچ اور بہت ہی قدیم ترین تہذیبوں کا ایک ورثہ موجود ہے. آپ کھنڈرات اس طرح کے موجود ہیں جس کا تہذیبوں کے ساتھ بھی تعلق ہے، پرانے مذاہب کے ساتھ تعلق ہے. آپ کو ایک پوری مذہبی اور ثقافتی تاریخ ملتی ہے جو صدیوں پرانی گندھارا تہذیب جیسے کہا جاتا ہے. پھر یہاں پہ ہم مختلف جگہیں ہیں جہاں پہ جو کھنڈرات اور جو آثار ملے ہیں، مثال کے طور پر جو تخت بھائی کے آثار ہیں، اور وہاں پہ بھی اصل میں تو وہ کھنڈرات وغیرہ ہی ہیں. اس پہاڑی سلسلے کے اوپر وہاں پہ سٹوپاز ہیں، وہاں پہ مختلف قسم کے مندر ہیں، بدھ مت کے، وہ بدھ مت کے ہیں. ان کو جو ہے وہ قومی نہیں، انٹرنیشنل بین الاقوامی ورثہ قرار دے دیا گیا ہے. اور اسی طرح سے موہنجو داڑو کی تہذیب ہے، گندھارا تہذیب ہے، ہڑپا کے اندر بہت یعنی ایک تاریخی رچ ورثہ موجود ہے. ٹھٹھا کا شہر جو ہے بہت قدیم شہر ہے، وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح مختلف علاقوں میں ایک ابھی ذکر ہو رہا تھا، ایک قبرستان ہے جو سندھ کے اندر، مکلی قبرستان، جو بہت ہی قدیم قبرستان ہے اور بہت بڑا قبرستان ہے. اور اس قبرستان کی صرف یہ حیثیت نہیں ہے کہ ایک بڑا قبرستان ہے، اس کے اندر بہت ساری تاریخی شخصیات وہاں پہ موجود ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر تحقیق کے بہت بڑے مواقع موجود ہیں. اور میں نے خود وہ وزٹ تو نہیں کیا مکلی کا قبرستان جو ہے، لیکن بہت ساری دنیا اس کو دیکھنے آتی ہے اور لوگ اس کو بھی وزٹ کرنے جاتے ہیں. تو وہاں پہ کچھ کتبے ایسے ہیں جو ایسی زبانوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں جو اب موجود نہیں ہیں دنیا پہ. لہٰذا ان کتبوں کو پڑھ کر اس تاریخ کا اندازہ کرنا اور اس دور کی ثقافت کا اندازہ کرنا، یہ بھی ایک تحقیق کا میدان ہے. اور میرے خیال میں آرکیالوجی والے اس میں کر بھی ہوں گے کام، اور یہ مزید اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ جب آپ مختلف تہذیبوں کو دیکھتے ہیں اور تاریخی مقامات کو دیکھتے ہیں جو بالکل یہ یوں کہہ لیجئے مردہ تہذیبوں کے زندہ نشانات موجود ہیں، تو ہمیں یوں لگتا ہے کہ تاریخ کے ساتھ تعلق کے اعتبار سے بھی اللہ کریم نے اس پاکستان کو جو ہے وہ کوئی کمی نہیں دی. آپ بہت سارے ممالک دیکھتے ہیں ان کے اندر کوئی تاریخی چیز اس طرح کی نہیں ہوتی، لیکن لگتا یوں ہے کہ یہ خطہ جس کو اللہ تعالیٰ محل وقوع کے اعتبار سے، جیسے شروع میں ہم نے بات کی کہ اللہ تعالیٰ اس پاکستان سے، ملک پاکستان سے کہ بہت اہم کام لینا چاہتا ہے، اور اس کے اندر مختلف جغرافیائی اور نظریاتی اعتبار سے اہمیت کے بہت سے پہلو ہیں. لگتا یوں ہے کہ تاریخی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو جو منتخب کیا ہے تو ہمیں بہت ساری برکت کی باتیں بھی نظر آتی ہیں، اور بہت ساری جو معکوس جو سبق لینے کے بہت سارے مواقع بھی نظر آتے ہیں. یعنی مثبت اور منفی طور پر ہم ایسی تاریخ سے جڑے ہیں جو پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے ایک تحقیق کا میدان ہے. تو میرے خیال میں اس بارے میں بھی غور کرنا چاہیے، اور اس تاریخی ورثے کو صرف اور صرف سیرگاہ نہیں بنانا چاہیے بلکہ اس کو تحقیق کا میدان بھی بنانا چاہیے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پاکستان کی بات جب ہم کرتے ہیں تو وہ کیا کہتے ہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، اس کو سمیٹنا. بہت سے ایسے نکات ہیں جو ہم بیان نہیں کر سکے. مثلاً اس کی زراعت پہ ہم بات نہیں کر سکے وقت کی کمی کے باعث، اس کی سوغاتوں کے بارے میں بات نہیں کر سکے، اس کی دستکاریوں کے بارے میں بات نہیں کر سکے، اس کی جو صنعتی اہمیت ہے اور جو دنیا بھر میں اس کی پروڈکٹس مانی جاتی ہیں، جانی جاتی، اس پہ بات نہیں کر سکے. بہرحال اس تھوڑے کہے کو بہت جانیے اور پاکستان کو پہچانیے، اس کا عرفان حاصل کیجئے، اور اللہ کی اتنی بڑی نعمت جس کا تھوڑا سا ہم تذکرہ کر سکے ہیں، باقی آپ ایکسپلور کیجئے اس کو اور اس پہ اللہ کا شکر ادا کیجئے، پاکستان سے محبت کیجئے. یقین کیجئے کہ جب ہم کسی نعمت کو جانتے نہیں ہیں، پہچانتے نہیں ہیں، اس پہ شکر نہیں کرتے اور جو واجب شکر ہے بجا نہیں لاتے تو وہ نعمتیں چھن جاتی ہیں. تو ایسا نہ ہو، اللہ نہ کرے، ہمیشہ تابد یہ پاکستان قائم رہے گا، لیکن کہیں ہمیں اس سے محرومی نہ ہو جائے کہ ہم اس کو پہچان نہ سکیں. اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بھی اس اگست کا، اس آزادی کا بہت بڑا ہمارے لیے سبق ہے، درس ہے. جتنے پہلو ہیں اس میں تحقیق کے، اس میں تمدن کے، اس میں تہذیب کے، اس میں سیاحت کے، اس میں آگے بڑھنے کے، ان سب کی طرف ہمیں توجہ کرنی ہوگی. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ.